تعارف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں ہم اسلامی کیلنڈر کے مقدس مہینوں کی چھٹی منزل یعنی ذی القعدہ کی اہمیت اور اس ماہ کی فضیلت پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اسلامی تاریخ اور شریعت نے ہمیں اس مہینے کے متعلق بہت سی ہدایتیں دی ہیں جن کو جان کر ہم اس مبارک ماہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد ذی القعدہ کے تاریخی پہلو، فضائل، مستحسن اعمال اور اس کے متعلق متواتر احادیث کی روشنی میں ایک واضح رہنما فراہم کرنا ہے۔ ایک ذی القعدہ کا تعارف۔ ایک تقویمی حیثیت، ذی القعدہ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ہے۔ رمضان اور ذی الحجہ کے درمیان واقع اس کا نام القعدہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس ماہ میں عرب برسوں قدیم میں جنگ وقتل کا سلسلہ راگ جاتا تھا اور لوگ آرام و قرار کے لیے گھروں میں یکجا ہو جاتے تھے۔ دو عربی معنی لفظ نقاد عربی میں بیٹھنے ٹھہرنے کے مفہوم میں آتا ہے۔ اس ماہ کی اس امت کو عرب قبل از اسلام میں بھی بے حد اہم سمجھا جاتا تھا۔ جنگ بندی کی روایات نے اس ماہ کو امن و سکون کا مہینہ بنا دیا۔ شرعی و تاریخی پس منظر۔ ایک حج سے قبل امن و امان۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ذی القعدہ کو بھی حرام مہینہ یعنی اجللی مہینوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت توبہ کی آیت 36 میں فرمایا، مہینے حرام 4 ہیں جن میں ذی القعدہ بھی شامل ہے۔ سورت توبہ 9:3-2۔ ابتدائی مسلمانوں کا رویہ نبوت کے ابتدائی سالوں میں ذی القعدہ میں مکہ مکرمہ میں پہاڑوں کے درمیان امن تھا۔ مکہ میں مشرکین کے تعاقب سے بچنے کے لیے حضور اکرم خاندان رسالت کے ساتھ غار ثور میں رہائش پذیر ہوئے اور اسی ماہ میں مدینہ ہجرت کی تیاری ہوئی تھی۔ 3 فضائل و اہم عید۔ 1 امن و امان کا مہینہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب 4 حرام مہینے کہلاتے ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ و جدل کی ممانعت شریعت نے رکھی ہے تاکہ انسانیت کو سانس لینے کا موقع ملے۔ 2 رحمت اللہ مت و برکت کے دروازے۔ فقہ کرام نے لکھا ہے کہ ان مہینوں میں نیکیاں زیادہ قابل قبول ہوتی۔ آوبشک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے نزدیک رہنے والا اپنا محبوب ہو جاتا ہے۔ 3 تشریق سے تیاری۔ اس ماہ کے آخر میں ایام تشریق شروع ہوتے ہیں جن میں قربانی کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ ذی القعدہ میں عبادات کی تیاری قربانی کے جذبے کو تازہ کرتی ہے۔ 4 روایات و احادیث۔ 1 مہینوں کا تذکرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مسلمان کے لیے 4 مہینے حرام ہیں، اور انہوں نے ذکر فرمایا ذی القعدہ کا بھی۔ صحیح بخاری کتاب الیمان 4:2 فضل روزہ۔ چنانچہ بعض علماء نے ذی القعدہ میں مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور ذی القعدہ کے 5 دن روزہ رکھتے تھے جیسا کہ وہ شوال کے 5 دنوں میں رکھا کرتے تھے۔ 5 ذی القعدہ میں مستحب عمل 5 9 افل روزہ مان ذی القعدہ کے اول و آخر میں، عاشرہ بالخصوص روزہ رکنا بومڈن احادہ ایام 13 14 15 کے روزے 5 2 دعاؤں کی مستحب گھڑیاں نماز و دعائے کمیل۔ پاکستان اور واسطہ عالم اسلام میں عموماً جمعرات کی رات ذی القعدہ میں بھی ادا کی جاتی ہے۔ نماز تہجد کا اہتمام اور سورت فاتحہ و یاسین کا ورد 5 ذکر و تسبیح مخصوص اذکار، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا کم سے کم 33 مرتبہ ورد دم مغرب اور فجر کے بعد، نمازن سلامتی کے بعد تسبیح فاطمہ 4 قرآن خوانی۔ ذی القعدہ کے مکمل ماہ میں قرآن مجید کی تلاوت، چاہے روزانہ چند آیات پڑھ کر ختم کرنا ہو۔ ختم قرآن کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت خاص طور پر فضیلت والی ہے۔ 6 مخصوص وظائف ومناجات۔ 1 حمد و نعت خوانی۔ دن کے ابتدائی حصے میں درود پاک کا اہتمام۔ شب برات 15ویں شب پر محفل میں دعائیہ کلمات اور نعت خواں کا اہتمام۔ 2 صدقہ و خیرات، یتیم خوراک، غریب کا مسافرین کی رہائی کے لیے صدقات قربان کی تیاری، چندہ اجتماع میں حصہ لینا۔ 7 اہم واقعات اور یوم نم آلف حساب۔ 1 غار ثور کی چہار روشنیاں۔ غار ثور میں قام نبوی کی ابتدائی تاریخ۔ ذی القعدہ کی ابتدائی تاریخ سے منسوب حیاس غار میں تقوی و صبر کی عظیم مثال ملتی ہے۔ 2 جہاد بدر کی تیاری۔ بنو سالمہ کے قبیلے سے صلح کا معاہدہ ذی القعدہ میں طے پایا جو جنگ بدر سے قبل اہم تھا۔ 8 ذی القعدہ کی تیاری برائے ذی الحجہ۔ 1 قربانی کی نیت پیشگی، صدقہ نیت کرنا، قربانی کے لیے جانوروں کی شراکت داریاں بنانا۔ 2 حج کی روانگی، حج کے ضروری احکام و ارکان کا مطالعہ اور عمل کی مشق۔
احرام طواف سعی وقوف عرفات روٹ ٹرانسپورٹ اور قیام کی پلیٹنگ 9 عام رہنما اصول 9 ایک پابندی نماز 5 وقت کی ادائیگی باوقار انداز میں نماز کے ساتھ مناجات اور دعاؤں کا اضافہ 9 2 غضب و حقد کو ترک کرنا غصہ اور بغض سے بچ کر اخوت و محبت کو فروغ دینا معاوضہ لینے سے پہلے معاف کرنا اور دلوں کو نرم کرنا 9 3 تعلیم و تزکیہ نفس مجلس ذکر میں شرکت علمی نشستوں میں انعامہ ہفت روزہ اسلامی رسائل کا مطالعہ 10 نتیجہ و دعازی القضاء اللہ تعالیٰ کا وہ مہینہ ہے جس میں امن سکون اور روحانی ترقی کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں اس ماہ کے ہر دن کو ضائع کیے بغیر روزہ ذکر تلاوت قرآن اور صدقہ و خیرات کے ذریعے اپنی زندگی کو معنوی بلندیوں پر لے جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور رسول کی خوشنودی کی راہ میں مسلسل حرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین ختم کلام اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بے اگلی ویڈیو میں قرآن و حدیث کی مزید روشنی میں ماضی الحجہ پر بات کریں گے تب تک اللہ حافظ تعارف الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام السید المرسلین نبینا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ذو القعدہ کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت پر جسے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں میں سے ایک مقدس مہینہ قرار دیا ہے آئیے جانتے ہیں کہ ذو القعدہ ہمیں کس روحانی موقع اور برکت کا تحفہ دیتا ہے اس ماہ میں کون سے اعمال ثواب کے خزانے کھولتے ہیں اور ہمیں کن باتوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے ذوالقعدہ کا تعارف ذو القعدہ اسلام کے مقدم مہینوں میں سے ایک ہے رب میں ذو کے معنی ہے مالک اور قعدہ کے معنی ہے بیٹھنے والا رخصت والا یوں ذو القعدہ کی اصطلاح میں وہ مہینہ مراد ہے جس میں جنگ و جدل سے رخصت ہوتی ہے اور امن کا ماحول قائم ہوتا ہے مقدس مہینوں کا تصور اسلام میں 4 مہینے خاص طور پر مقدس قرار پائے ہیں ذو القعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب ان ماہ مقدسہ میں خونریزی اور لڑائی کو سختی سے منع کیا گیا ہے تاکہ انسان امن اور روحانی سکون کی فضا میں عبادات میں مشغول ہو سکے ذو القعدہ کی خصوصیات ایک امن و امان کا معاملہ عثمان دور سے قبل جاہلیت میں عرب قبائل ان ماہ مقدسہ میں جنگ بندی کرتے تھے ذو القعدہ کا مہینہ خلافت اسلامیہ میں بھی اسی امن کی روایت کا تسلسل تھا تاکہ مومنین عمرہ و حج کی طاری کر سکیں حج کا العقدہ ذو القعدہ کی آخر کی تاریخیں حج کے ارکان طواف اور رمی جمرات کی تیاری کے لحاظ سے اہم ہیں مکہ مکرمہ میں طواف زیارت اور دیگر اعمال حج کی ادائیگی کے لیے اسے عقد الحج کہا جاتا ہے تاریخی پس منظر اور اہم واقعات باب علی بن ابی طالب کا شہادت ذو القعدہ میں بعض روایات کے مطابق امیر المومنین حضرت علی کی شہادت کا ذکر ملتا ہے جو ہمیں عدل و انصاف کی یاد دلاتا ہی فہن خیبر بعض تاریخی کتب میں فہن خیبر کا ضمنی آغاز بھی ذو القعدہ میں ہوا جس نے اسلام کی ترویج میں اہم کردار ادا کا اسلام ریاستوں کا امن پیمان خلفائے راشدین کے دور میں ذو القعدہ کے مہینے میں قبائل کے ساتھ امن کے معاہدے کیے گئے تاکہ حج و عمرہ آنے والوں کا تحفظ و اعانت ممکن ہو فضیلت اور ثواب چاند دیکھنے کی خوشی اسلامی مہینہ چاند کی رویت سے شروع ہوتا ہے ذوالقعدہ کا چاند اگر نظر آ جائے تو مومنین کو عبادت اور ریاضت کا خاص جذبہ ملتا ہے جیسے کہ مان رمضان کے چاند کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے 2 رمضان سے منسلک ذو القعدہ سے صرف ایک مہینہ آگے رمضان المبارک ہے اس لیے اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذو القعدہ میں نیکیاں جمع کر کے رمضان کی تیاری کریں 3 امت مسلمہ کے اتحاد کی ذو القعدہ کا مہینہ ہمیں امت مسلمہ کے اتحاد اور بھائی چارے کی یاد دلاتا ہے کیونکہ اس ماہ میں قبائل نے دشمنی ترک کر کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا تھا اس مہینے میں مستحب عمل ایک روزہ رکھنا اہمیت صحابہ کرام سے منقول ہے کہ ذو القعدہ کے روزے رمضان سے پہلے توبہ و استغفار کا عہد مضبوط کرتے ہیں اور رمضان کی طرح روزوں کا اجر بھی ملتا حدیث حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو شخص ذی القعدہ میں ایک روزے رکھے اللہ اس کے پچھلے اور آنے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے 2 کثرت ذکر و تسبیح استغفار اللہ کے حضور سچی توبہ و استغفار پیش کریں استغفرنا اللیہ تسبیح سابعان اللعا الحمدہ للعا اللعا اکبیر 3 صدقہ و خیرات صدقات جاریہ یتیم و مساکین اور خاندان کے محتاجوں کی مالی مدد نیت اللہ کے ساتھ خصوصی قربت کے لیے نیک اعمال کا سلسلہ شروع کریں 4 قرآن پاک کی تلاوت روزانہ حصہ
कम अज़ कम रोज़ाना 5 पारे पढ़ने की कोशिश। तर्जमा और तफसीर। कुरान के मानी समझ कर दिल और दिमाग को जलाक दें। 5 ज़िक्र खासो हर नमाज के बाद कम अज़ कम 100 मरतबा आहसन इस्तिताअत ला अला इल्ला अल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। तौबा ओ इस्तिग़फ़ार की अहमियत। ज़ुल्क़दा में तौबा ओ इस्तिग़फ़ार की तलक़ीन का मकसद दिलों को नापाकियों से पाक करना है। व तौबावा आले अलियन जिमने आलिफ ए आया अलमामनावने सूरत अल-नूरी 31। ज़हनी सुकून और अल्लाह की रहमत के हुसूल के लिए इस्तिग़फ़ार लाज़मी है। हज व उम्रा की तैयारी ताउन नियत हज के लिए पहले ही नुत करें और इबादात में तेज़ी लाएं। एहराम के मामलात गुस्ल पाकीज़गी एहराम पहनना और एहराम के एहराम पर अमल नफली इबादात और खुसूसी दुआ। सूरत अल-इख़लास अल-मौज़ 3 रोज़ाना सुबह व शाम 3 मरतबा। 2 दुआए अबू हमज़ा सुमिली सहर व इफ्तार के औक़ात में। 3 आयतल कुर्सी। हर नमाज के बाद इज्तिमाई इज्तिमा और दर्स व तिलावत। ज़ुल्क़दा में मसाजिद में ख़त्म कुरान महफ़िल ज़िक्र और दुरूस का एहतमाम करें। 4 महीनों की बरकतों में उम्मत का इत्तेहाद भी शामिल है। ज़हनियों जिस्मानी सेहत। रोज़े के दौरान पानी की कमी पूरी करने के लिए इफ्तार व सहरी में हल्का और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना के इबादत के दौरान बैठकर खड़े होकर कुरान व ज़िक्र करें ताकि जिस्म व जान में हरकत भी हो। आखिरी कलिमात। ज़ुल्क़दा का महीना हमें अल्लाह के क़ुर्ब का मौका फ़राहम करता है। इसमें रोज़ा, तिलावत, कुरान, सदका व खैरात और तौबा व इस्तिग़फ़ार करके हम रमज़ान की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ये महीना अमन, भाईचारे और रूहानी नशोनुमा का है। दुआए ख़िताम। ए अल्लाह, हमें ज़ुल्क़दा के महीनों में नेकियां जमा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा और रमज़ान अल-मुबारक में क़बूलियत व कामयाबी नसीब फ़रमा। अम्ने अरब अलालम वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेज़बान आवाज़ अस्सलामा अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके साथ इस्लामी कैलेंडर के चौथे हराम महीनों में से एक माज़ी अल-क़दा की अहमियत और फ़जीलत पर एक मालूमाती वीडियो शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम ज़ी अल-क़दा के तारीख़ी पस मंज़र, इस्मा में ठारी जाने वाले अमाल, अज़ीम वाक़यात और इस्मा की फ़जीलत के बारे में मुफ़स्सल अंदाज़ में गुफ्तगू करेंगे। एक ज़ी अल-क़दा का नाम और मान। ज़ी अल-क़दा इस्लामी कैलेंडर का 11वां महीना है। इसका नाम ज़ी अल-क़दा अरबी अल्फ़ाज़ ईज़ी बमनी, जिसका मालिक और अल-क़दा ई बमनी कायदा व ई बेताब रहने उसे मिलकर बना है। इसका फ़लसफ़ा यह है कि इस्मा में जंग ना होती और लोग आराम व आसाइश के साथ इबादात और ज़ियारात में मशगूल रहते। ज़ी अल-क़दा के नामों में बाज़ उलमा इसे ज़ाया भी कहते हैं, जो इस महीने की साकित फ़ज़ा और रूहानियत की तरफ इशारा करता है। 2 हराम महीनों का तसव्वुर। इस्लामी कैलेंडर में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ज़ुल्क़दा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। उन महीनों में जंग और खूनरेज़ी की ममानात है और ये महाजिर इस्लाम में उख़्वत, अमन और रूहानियत का इजहार। आउरियन मजीद में इरशाद है, सोचो इस दिन का जब दफ़न के वक्त हाथियों ने गुड़गड़ाहट मचाई थी। सूरा फेल। अगरचे ये आयत तारीख़ी मंजर कशी करती है, मगर हुर्मत महीनों में जमहूर अहले संत के नज़दीक अमन व अमान को फ़रोग़ देने का दर्स भी पिन्हा है। 3 ज़ी अल-क़दा की तारीख़ और तारीख़ी वाक़ात। फ़तह मक्का के पेश नज़र तैयारी। ज़ी अल-क़दा के आखिरी अशरे में हज़रत मोहम्मद ने फ़ह मक्का की तैयारियां शुरू कीं, जिसने मक्का में इस्लाम की हुक्मरानी का आग़ाज़ किया। तारीख़ बुखारी 2। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत। बाज़ रवायात के मुताबिक ये मुबारक माह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत के महीना के तौर पर भी याद किया जाता है, जो इस्लामी तारीख़ में एक सन मील वाक़या है। 3 अहद हुदैबिया। ज़ी अल-क़दा में ही साल 6 हिजरी में मुआहिदान हुदैबिया हुआ, जिसने मक्का के बुत परस्तों से सुलह का ऐलान किया और इस्लाम के फैलाव को तरग़ीब दी। सही मुस्लिम। 4 ग़ज़वात का तसलसल। अगरचे हुर्मत महीनों में जंग ममनू थी, मगर इस महीने में होने वाली मुज़ाकरात और मुआहिदात ने बाद में अज़ीम जंगों की बुनियाद रखी। 4 ज़ी अल-क़दा की फ़जीलत। ज़ी अल-क़दा में बेशुमार रूहानी फ़वाइद और बरकतें हैं। दुआओं की क़बूलियत। उलमा के नज़दीक इस्मा में दुआओं की क़बूलियत में बरकत है। नबी करीम ने फरमाया,